رب کی عبادت وہ ہے جو خالص اس کی ہو، جو خالص اس کی نہیں ہے وہ اس کی نہیں ہے، جب اس کی نہیں ہے تو پھر وہ ابلیس کی ہے۔ سامنے بت پڑا ہو یا کچھ اور ہو، جو عبادت خالص اللہ کی نہیں وہ ابلیس کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، قیامت والے دن رب فرمائے گا او آدم زادو تمہیں میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم۔ لیکن لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ نہیں ہم شیطان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، ہم تو قبر کی کرتے تھے، حجر کی کرتے تھے، شجر کی کرتے تھے۔ وہ نہیں کہہ سکیں گے اس لیے کہ جو عبادت خالص اللہ کی نہیں وہ ابلیس کی عبادت ہے۔ اور ڈبے رکھے ہوئے ہیں نا چندے کے، کوئی دکان پہ، کوئی ہٹی پہ، ہے نا، کوئی کھوکھے پہ، چندہ جو بھی اس میں ڈالے گا آئے گا تو اس جماعت کو جس نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قبر، شجر، حجر جس کی پوجا ہوتی ہے نا، یہ شیطان کے ڈبے ہیں۔ جو بھی اس میں عبادت ڈالے گا جائے گی ابلیس کے پاس، کیونکہ میرا رب صرف خالص قبول کرتا ہے، ملاوٹ والی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہا لا تعبد الشیطان، ابا جان عبادت نہ کرو شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو رب کا نافرمان ہے۔ جواب کیا ملتا ہے؟ ہاں پھر فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خطرہ ہے کہ رحم کرنے والا رب عذاب نہ دے دے۔ رحم کرنے والا رب، یہ بڑی بات ہے کہ ہے وہ رحم کرنے والا، لیکن اس معاملے میں اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ عذاب دے دیتا ہے، یہ قبول نہیں کرتا، شرک قبول نہیں کرتا۔ جواب دیتا کہتا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا تو میرے ہاتھوں پل کر میرے معبودوں کے خلاف ہو گئے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے یہی پتھر جس سے بت بنا رہا ہوں نا، یہی مار مار کے تجھے رجم کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، جا میرے گھر سے نکل جا۔ نوجوان کو جب باہر، آج کل تو تنظیمیں ہیں، مسجدیں ہیں، کہیں جا کر اسٹے کر سکتا ہے، اور مسافر خانے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جب کچھ بھی نہ ہو اور گھر سے نکال دیا جائے، کتنا مشکل کام ہے، یہ دعوت کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ نکل گئے جناب، کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، میری طرف سے تجھے سلامتی ہی ملے گی، میں تیرے پتھر کا جواب پتھر کے ساتھ نہیں دوں گا۔ والدین کافر بھی ہوں، زیادتی کر لیں تو بچے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کہا میری طرف سے سلامتی آئے گی۔ باہر نکلے، قوم کو دیکھا ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل گئے، کہنے لگے ہاں یہ ستارہ، یہ چاند لگتا ہے کہ ہاں، ستارہ دیکھا تو کہا یہ بہت اونچا ہے، سر بلند ہے، روشنی دے رہا ہے، بڑی خوبیوں کا مالک ہے، لگتا ہے یہی رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے نہیں، جس کو زوال آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند دیکھا، کہا پھر یہ رب ہوگا، جب وہ بھی ڈوب گیا کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج دیکھا، کہا یہ تو بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام ہمارے سر آنکھوں پر، ان کا بڑا احترام ہے، ان کی بڑی تکریم اور عزت ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو ان اولیاء کرام نے دین کی خدمت کی اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن وہ میرے رب کے مقابلے میں رب بن سکتے نہیں بن سکتے۔ وہ بہرحال فوت ہو گئے، لوگوں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے، لوگوں نے ان کو استنجا کروایا، وہ خود نہیں کر سکے،
لوگوں نے ان کو نہلایا، وہ خود نہیں نہا سکے، لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا، وہ فریاد نہیں کر سکے، لوگوں نے اوپر مٹی ڈال دی، اب وہ رب کے مقابلے میں شریک بن سکتے نہیں۔ جو ڈوب جائے وہ شریک نہیں بن سکتا۔ رب وہ ہوتا ہے جس کو زوال نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے یہ ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے، میرا رب آسمانوں والا ہے۔ پہلے گھر دعوت دی، پھر معاشرے میں دعوت دی، پھر وہاں سے حکمران تک۔ معاشرے میں دعوت دی تو کہنے لگے کہ یہ جو تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کو تباہ کروں گا۔ تو جب لوگ وہاں سے گئے ہوئے تھے تو اکیلے کلہاڑی لے کر گئے بت خانے میں، اس کے سامنے پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ جاتے جا کر کہتے ہیں الا تاکلون، یہ اتنا سامان پڑا کھاتے کیوں نہیں؟ جواب نہیں آیا۔ کہتے ما لکم لا تنطقون، تم تو بولتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ کلہاڑا پکڑا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، اور کلہاڑا بڑے بت کے اوپر رکھ کر واپس آ گیا۔ قوم آئی، دیکھا، واہ ویلا کیا، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس ظالم نے یہ حال کیا ہمارے بتوں کا؟ دیکھو رب وہ ہوتا ہے جو بندوں کی حفاظت کرے، رب وہ نہیں ہوتا جس کی بندے حفاظت کریں۔ کہا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ لاؤ پکڑ کے کہنے لگے پورے معاشرے میں باغی ایک ہی ہے جو ہماری شرک کی بغاوت کرتا ہے، اس کا نام یقال لہ ابراہیم، ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی کا کام ہے، زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے۔ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی کسی کو گولی مار دے، بندہ ابھی زندہ ہو تو سب سے پہلے تو اس کو پوچھنا چاہیے نا، سب سے پہلے تو اس کو پوچھنا چاہیے۔ تو یہ جس کی بازو کٹ گئی ہے، ٹانگ کٹ گئی ہے، گلا تو نہیں کٹا نا، اس کو پوچھو۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سب کٹے پھٹے پڑے ہیں اور ایک کے اوپر کلہاڑا ہے، آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے اور وہ صحیح سلامت بھی ہے۔ تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ بتاتی ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نے سب کو توڑا ہے۔ اور باقی جو وکٹم ہوتا ہے اس سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، جب اس کی سانس چل رہی ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے، پوچھو ان سے کس نے مارا ہے۔ چہرے اتر گئے، سر جھک گئے، کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمْتَ، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ تو اب چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑا افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، اس کی عبادت کرتے ہو جو بیچارے بول نہیں سکتے، جو جواب نہیں دے سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو مظلوم ہوں تو شور نہیں کر سکتے، ان کی پوجا کرتے ہو۔ کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ہم نے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے ابے دادے کو ایسے ہی دیکھا تھا، ہم نے انہی کی بات ماننی ہے، تیری بات نہیں ماننی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی سیم کنڈیشن ہے، حق سمجھ آ جاتا ہے، قرآن سمجھ آ جاتا ہے، سنت مصطفیٰ سمجھ آ جاتی ہے، مگر آگے سے یہی جواب ہوتا ہے کہ نہیں جی پھر برادری بھی ہوئی اور گھر بھی ہوا اور ابا بھی ہوا اور ہم نے تو پھر ان کی بات ماننی ہے، اور وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابا کو چھوڑ گیا ہے اس لیے ہم نے تو یہی چلانا ہے۔ اور یہ قدیم سے چلا آتا ہے، اللہ معاف کرے۔ کہنے لگے آگ جلاؤ اور اس میں ان کو پھینک دو، آگ جلاؤ اس میں پھینک دو۔ بھئی ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے کتنی کی آگ چاہیے؟
मिन्नतें चल रही हैं, मिन्नतें मान रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं इतने मन लकड़ी डालूंगा, मेरा बच्चा वापस आ गया तो इतने मन लकड़ियां डालूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए बड़ा सा दीवारें बनाई बाकायदा, उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी जमा की और उसको आग लगाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को कत्ल करने से मना किया और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया। हाँ, फरमाया मेंढक अपनी बसात के मुताबिक उस आग को बुझा रहा था और छिपकली फूके मार के उस आग को भड़का रही थी। मेंढक के बुझाने से वो बुझती थी, छिपकली के भड़काने से वो भड़कती थी नहीं। क्या करेगी वो? लेकिन उसने बता दिया कि मैं नमरूदी हूं और मेंढक ने बता दिया कि मैं इब्राहीमी हूं। बाद लोग छोटी नेकी को छोटी समझते हैं, मेरा रब छोटी नेकी की भी कदर करता है। अल्लाह की सिफत है वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला कदरदान है। छोटी सी नेकी के मेंढक ने फूंक मार कर बजाने की कोशिश की, बुझी नहीं, कम भी नहीं हुई, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मेंढक को कोई कत्ल ना करे। और छिपकली उसको तेज करने की कोशिश कर रही थी, तेज नहीं हुई उसके तेज करने से, मगर रब ने फरमा दिया कि इसको जो पहली ज़रब में मारेगा 100 नेकियां मिलेंगी। तो साबित हुआ अल्लाह ताला छोटी नेकियों को भी कबूल करता है। बात अलामतों की होती है, अलामतों से पता चल जाता है कि कौन किसके साथ है, वो अलामतें चल जाती हैं। और बसा औकात इंसान किसी नेकी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, थोड़ा बहुत ही होता है, चलो जलसा सुनने चला गया, दर्स सुन लिया, इतनी से इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला बसा औकात मुआफ़ कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने स्पेशल फरिश्ते रखे हुए हैं जिनका काम ही दरसो दुरूस की मजलिसों को तलाश करना है। जब वो निकलते हैं तलाश करने, एक को नज़र आ जाते हैं, वो कहता है सब आ जाओ, मुझे नज़र आ गए हैं। आकर के उस मजलिस को घेर लेते हैं, इंशाअल्लाह इस मजलिस को फरिश्तों ने घेरा हुआ होगा। वगाशियतहुमुर रहमा, आसमान से रब रहमत के साथ ढांप लेता है। हदीस लंबी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उन सब को मुआफ़ कर दिया। एक फरिश्ता कहता है या अल्लाह, उनमें एक बंदा ऐसा था जो दर्स सुनने के लिए नहीं आया था, उसको किसी से काम था और वो उसके घर गया, वो घर में नहीं था, उन्होंने कहा मस्जिद में गया है, वो उसके लिए मस्जिद में आ गया, देखा बंदा मजमे के बीच में बैठा हुआ है, तो जाकर उसको नहीं बुला सका, खुद भी बैठ गया, वो तो दर्स सुनने नहीं आया था, और या अल्लाह आपने सबको ही माफ़ कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कौमुन ला यशका जलीसुहुम, ये ऐसे लोग हैं इन पर मैं इतना राज़ी हो गया हूँ कि इनको मिलने आने वाले को भी मैंने माफ़ कर दिया है। बहुत बड़ी आग जल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, फरमाते हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे मेहमान के आने से पहले पहले ठंडी हो जा। और देख, ठंडी का मतलब ये नहीं कि सर्दी लगना शुरू हो जाए, ऐसी ठंडी जो सलामती वाली हो। और एयर कंडीशन कमरों में रहने वालों, कितने नंबर पे सलामती वाली होती है? 25-26 पे। हाँ, 25-26 दर्जा हरारत पे सेट करो तो फिर ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। कहा आग जलती रहो
مگر جلانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ آج بھی پوری قوتوں کے ساتھ وہ اللہ ہے، آج بھی حکومتیں وہی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے، آج بھی عزت و ذلت کا مالک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے چلتے سمندر کو تھما دیتا ہے۔ دونوں طرف پانی ہے، بیچ میں راستہ ہے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا پانی روک کر نیچے سمندر کی مٹی بھی خشک کر دی۔ یہ اللہ ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں طرف سے پانی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہے، برف نہیں، پانی ہے، بیچ میں راستہ خشک ہے، مگر اس پانی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو چھری کو چلنے کی اجازت دے مگر کاٹنے کی اجازت نہ دے، آگ کو جلنے کی اجازت دے مگر جلانے کی اجازت نہ دے۔ اللہ وہ ہے جو سمندروں کو تھما دے۔ میرا رب وہ ہے جو 309 سال اصحاب کہف سوتے رہیں، ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہ ہوں۔ ہمارے ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، 309 سال میں ناخن اتنے بڑے ہو جانے تھے کہ سپرنگ بنے ہونے تھا، لمبے لمبے سپرنگ۔ وہ اٹھتے تو کپڑے مٹی بن چکے ہوتے اور ننگے ہوتے، اور ہاتھ سپرنگ بن چکے ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر جاتے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، لیکن کچھ بھی نہیں۔ وہ اٹھے اور یہی کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں ہم ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو ان بالوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے، ان ناخنوں کو بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو کپڑے بوسیدہ ہونے سے بھی روک دیتا ہے۔ ہر چیز کی قوت آج بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ آگ نے جلایا نہیں، آگ اپنے فطری طریقے سے بند ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پیدل چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نمرود سے ٹاکرا ہوا۔ نمرود بعض کہتے ہیں نام تھا، بعض کہتے ہیں نہیں تھا۔ کہنے لگا تو کس رب کی پوجا کرتا ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، جیل سے کسی کو نکال کر کاٹ دو اور کسی پر موت اور سزائے موت ہو اس کو معاف کر دو۔ بولے اس کو میں نے زندگی دے دی، اس کو میں نے کاٹ دیا۔ اگر بحث کرتے تو کہہ سکتے تھے کہ جس کو تم نے زندگی دی وہ تو پہلے بھی زندہ تھا، لیکن بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمانے لگے میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ لاجواب ہو گیا۔ اس نے بھی مہر ثبت کر دی کہ ان کو جلانا ہی چاہیے۔ والد بھی لاجواب ہو گیا، قوم بھی لاجواب ہو گئی، حکمران بھی لاجواب ہو گیا۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں بابل میں، پھر گئے ہیں شام۔ راستے میں ان کی بیوی سارا اور دونوں چل رہے ہیں۔ کوئی ظالم بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ اگر میاں بیوی ہو تو اس کی بیوی چھین لیتا تھا، بہن بھائی ہوں تو نہیں چھینتا تھا۔ تو کہنے لگے یہ میری بہن ہے، اس لیے کہ دو ہی مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ میری مسلمان بہن ہے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر بھی نہ چھوڑا، حضرت سارہ کو لے گئے۔ ظالم بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کا ہاتھ سن ہو گیا، شل ہو گیا۔ کہنے لگا میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔
دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا، پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر شل ہو گیا، تیسری بار تو پھر چھوڑ دیا، اور ساتھ ایک لونڈی دی، یہ لونڈی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت سارہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے 80 سے زیادہ سال عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں دی، تو چلو یہ لونڈی آپ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بڑھیپے میں مانگتے مانگتے اب بچہ ملا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، او جی میں نے بڑی دعا کی ہے اور اب مانتا ہی نہیں، میں نے تو چھوڑ ہی دیا، مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ بولے جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا اس کا دعا کو چھوڑ دینا۔ آپ اپنے بچے کی ہر بات مانتے ہو؟ بولو۔ اور اگر آپ بچے کی ہر بات مانتے ہو تو عقل مند ہو؟ ہاں، تیرے اور تیرے بچے میں کتنا ایک فرق ہے؟ یہی تو 4 دن پہلے پیدا ہو گیا، اتنا ہی فرق ہے نا، ہے تو بھی انسان وہ بھی انسان ہے۔ اور تیرے رب میں کتنا فرق ہے؟ تو اپنے بچے کی ہر بات مانے تو عقل مند نہیں سمجھا جاتا۔ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے؟ کیا دو گے اس کو؟ نہیں بیٹے 3 پہیے والی لے لے، 3 پہیے والی لے لے، موٹر سائیکل تمہیں میں نہیں دوں گا۔ متبادل دو گے نا۔ اور تیرا رب وہ سمیع اور بصیر ہے، بصیرت والا ہے، بصارت والا ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگتا رہتا ہے۔ اور 2 قبیلے لڑ پڑیں تو وہ کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ یہ تباہ ہو جائے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تباہ ہو جائے۔ اگر اب دونوں کی مان لے تو کیا بنے گا؟ ہاں، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ شکر کرو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اگر جو ہمارے منہ سے نکلے مانتا چلا جائے تو قوم تو تباہ ہو جائے، نہیں بچے گی۔ تو وہ بصارت بصیرت والی ذات ہے، وہ تو کوئی چیز مانگتا ہے اس کے علم میں تیرے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ کوئی متبادل دے دیتا ہے، اور بسا اوقات اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے نا کہ جنہیں فنا صاحب بابا بہت مستجاب الدعوات ہے، اس کے پاس جا کر دعا کرو، اس کی رب دعا رد نہیں کرتا۔ وہ بولو بابا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہے؟ تمام انبیاء اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا مل گئی؟ رب نے مان لی؟ ہاں، تو جو رب نبیوں کے نہیں مانتا، تیرا بابا کہاں سے آ گیا؟ مرضی ہے اس کی، بادشاہ ہے، چاہے تو مان لے چاہے نہ مانے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کوئی 80 سے کہیں شاید 100 سال کے بعد مانی اللہ تعالیٰ نے، بچہ عطا کر دیا۔ بچہ عطا کر دیا تو حکم ہوا کہ اس کو مکہ چھوڑ کے آؤ۔ زچگی میں لوگ اپنے بچوں زچگی ماں زچگی میں ہو تو لوگ چھٹی لے لیتے ہیں، میں کام پر نہیں جاؤں گا، میرا بچہ چھوٹا سا ہے۔ ایسی حالت میں اس کو ایسے علاقے میں چھوڑنا ہے جہاں نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پہننے کے لیے کپڑا، نہ سیکیورٹی کا انتظام ہے، نہ پینے کے لیے پانی کا انتظام۔ کعبۃ اللہ بنا نہیں، اس کی بنیادیں ہیں، وہاں چھوڑ دیا۔ چھوٹا بچہ تو بلی بھی کھا جاتی ہے، بلی بھی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ ان کو چھوڑ کر دل غم سے بھرا ہوا ہے، سائیڈ پر ہو کر کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ آباد کیا ہے جہاں تیرا گھر ہے، مگر وہاں کھیتی ویتی کوئی نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں دل لبھانے کا رونق کوئی نہیں ہے،
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ اب تو اپنی مخلوق کے دل اس طرف کو موڑ دے. میں نے ان کو بیابان میں چھوڑا، اب تو بیابان میں رونق لگا دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آگے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی ہو جائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے. کتنی فکر ہے اولاد کی. ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے. 4 پیسے آ گئے، گاؤں چھوڑا اور جا کے ڈیفنس میں گھر لے لیا، اور وہاں پھر مسجد ہے نہیں، وہاں توحید والی مسجد ہے نہیں، تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے. فتویٰ پوچھتا ہے اس کے پیچھے ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. پھر وہ مر جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں ابا یہاں نماز پڑھتا تھا، ان کا یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے. وہ عقیدہ بھی اپنا وہی بنا لیتے ہیں اور اس کا پورا خانہ خراب ہو جاتا ہے. دنیا اچھی کرنے کے لیے مسجد سے دور چلا گیا. ابراہیم علیہ السلام دین اچھا کرنے کے لیے بچے کو مسجد کے پاس لے کر آئے. یہ فرق ہے. بڑے ہو گئے، کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر، حکم نہیں دیا. خواب سنائی، بیٹے کو بتایا، بیٹا بھی راضی ہو گیا. لے کر چلے گئے. بیٹے کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، چپ چاپ بہلا کر لیتے. بیٹے ذرا آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، چھری چھپا کے رکھ لیتے، اور جب بچہ اپنے کھیل کود میں لگ جاتا اچانک حملہ کر کے اس کو ذبح کر دیتے. بتا کر لے کر کیوں گئے؟ اس لیے کہ میں ذبح کرنے جاؤں تو بچہ ذبح ہونے جائے. جو جان رب کے لیے دینے جاتا ہے اور جس کی رب جان لینے آتا ہے، ان دونوں کے مقام میں بڑا فرق ہوتا ہے. جو جان دینے جاتا ہے، فرمایا خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جنت کا گھر دکھا دیا جاتا ہے. قبر میں حساب نہیں ہوتا. حشر میں 70 گناہ گاروں کا، رشتہ داروں کا سفارشی بنے گا. جنت میں 72 حوریں ملیں گی. اللہ نے 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے جس کی ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے. یہ وہ ہے جو جان دینے جاتا ہے، اور جس کی وہ لینے آتا ہے اس کا یہ مقام نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بھی جان دینے جا رہا ہے اللہ کے حکم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب بالکل لٹا دیا، چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، وہ ذبح کر دیا. بچہ رب نے بچا لیا. اور سند کیا عطا کی، ڈگری کیا دی. فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا. خواب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہی ہوتا ہے نا. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے. لوگ تو میری صاف صاف باتیں نہیں مانتے، میرے حکم نہیں مانتے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، پھر نہیں پڑھتے. زکوٰۃ دو، نہیں دیتے. واضح قسم کے احکام نہیں مانتے. اور ابراہیم تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے، تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے. قد صدقت الرؤیا. اللہ تعالیٰ بھیجتے جبریل امین کو، دیکھنا، جانا، حالات دیکھ کر جا کر بیٹھنا اور ابراہیم علیہ السلام کو باتوں میں لگا لینا، اور بعد میں تھوڑا آہستہ آہستہ بتانا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کا حق ہوتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے بچہ ذبح کر دے. پھر تمہید باندھ کے تھوڑا نہیں، نہ جبریل امین کو بھیجنے کا تکلف کیا اور نہ کوئی تمہید باندھی. دل میں خیال ڈالا، خواب آئی، اور بس
وہ اسی کو پورا کرنے نکل کھڑے ہوئے. یہ ہے بندہ رب کا کہ جس نے جب اللہ کا حکم آتا ہے کان میں اللہ اکبر، بندہ دکان ہٹی پہ بازار میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، دل نے کہا بھلے رب بلا رہا ہے میں نہیں جاؤں گا، نہیں آتا. دل نے کہا رب نے بلایا ہے میں جاؤں گا، تو آ جاتا ہے. کس کی مانتا ہے؟ ہاں دل کی مانتا ہے نا. دل کہے رب کی مانو تو رب کی مانتا ہے، دل کہے رب کی نہ مانو تو رب کی نہیں مانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیچ سے دل ویسے نکال دیا. رب کا آرڈر آئے گا اور میرا جسم کام شروع کر دے گا، دل سے پوچھے گا نہیں، بیوی سے نہیں، معاشرے سے. اور اپنے دیکھو کوئی بچہ اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا آسان ہے. اور وہ بچہ جو بڑھاپے میں ملا ہو بہت مشکل ہے. یہ ہے قربانی کا تصور، یہ ہے قربانی کا فلسفہ. گلے پہ چھری پھیرو اور دل میں یہ ہو کہ یا اللہ آج جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، جانور قربان کر رہا ہوں، تیرا حکم ہوا تو میں اپنی ذات بھی قربان کروں گا، تیرا حکم ہوا تو اپنی اولاد بھی قربان کروں گا، تیرا حکم ہوا تو اپنا مال بھی قربان کروں گا. یہ فلسفہ ہو تو پھر وہ تیری قربانی ہے. اور اگر نماز نہیں پڑھتا، موٹا سا مہنگا بکرا لے کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویر بنا کے فوٹو شاپ اور اس کو فیس بک پہ چڑھا دیتا ہے، اخبار میں چھاپ دیتا ہے تو جی فلاں سیٹ نے بہت مہنگا بکرا لیا ہے. رب سے کیا لوگے؟ رب سے کیا لوگے؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ. تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں رب کا قرب نہیں دے سکتی. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو اللہ پر ایمان درست کرے، اپنے اعمال درست کرے اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بھی قبول کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے بھی عطا فرماتا ہے. قربانی کا مطلب اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، رب کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دو. جو وہ حکم دے وہ چلے گا، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں چلے گا. اگر یہ تصور ہے تو پھر قربانی ہے. فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. نہ اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے اور نہ اللہ کے پاس خون جاتا ہے، وہ تو تم گوشت کھا جاتے ہو. جس کے لیے قربانی کی ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے پاس تمہارے دل کی نیت، اخلاص، تقویٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. اور اگر گوشت ہے، خون ہے، مگر تقویٰ کوئی نہیں تو پھر اللہ کے پاس کچھ نہیں جاتا. یاد رکھو تقویٰ بندے پر اثر کرتا ہے. قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد انسان کی حالت تبدیل ہونی چاہیے، نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، برائیوں میں کمی ہونی چاہیے. اور اگر سیم رہے تو پھر صاف سمجھو کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ رب جو حکم دے، دل مانے نہ مانے، بیوی مانے یا نہ مانے، معاشرہ انکار کرے، کچھ بھی ہو، یقین ہو جائے کہ حکم رب کا ہے، اس پر عمل شروع ہو جائے گا. نہ دل کی چلے گی، نہ معاشرے کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی. یہ تصور دیا ہے، یہ سیرت ہے. قانتاً للہ حنیفاً، وہ فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، یک طرفہ تھے. ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کری تھی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.